أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، سلام علیکم. گفتگو یہاں تک پہنچی کہ سرکار ختمی مرتبت نے کوئی ابو قبیس سے مکے والوں کو پکارا. جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے اپنی صداقت پر اقرار لینے کے بعد مکے والوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اس امر کے قائل ہو جاؤ کہ سوائے ذات واحد کے اور کوئی الہ نہیں ہے، اور تم اس طرح خود کو نجات کے قابل بنا سکتے ہو. پورا مکہ سرکار ختمی مرتبت کا سوائے چند معدود افراد کے مخالف ہو گئے. حضور کے لیے حکومت اسلامی کا یہ سنگ بنیاد مشکلات کا دروازہ کھول گیا. جب لوگ دشمن ہو جائیں تو پھر انسانی جبلت یہ ہے کہ وہ دشمنی کو کم کرنے کی، دشمنوں سے متصادم کر کے اپنا دوست بنا لینے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسا دوسرے نظام حکومت میں ہوتا ہے، اسلامی حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. سرکار ختمی مرتبت نے بجائے اس کے کہ اپنے لیے دوستوں کو تلاش کرتے یا دوست بنانے کے لیے کسی قسم کی لابنگ کرتے، جیسا کہ آج کل کے سیاستدان ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور کرتے ہیں، حضور نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی. اس لیے کہ حضور ایک اصول قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اسلام کے دشمنوں میں 3 گروہ تھے. ایک وہ جن کو مشرک کہا جاتا ہے، ایک وہ جو یہودی تھے، اور ایک وہ جو عیسائی تھے. اب اگر حضور یہودیوں کو درست قرار دے دیں تو یہودی حضور کے ساتھ ہو جائیں گے اور دشمنوں کے 3 گروہوں میں سے 2 گروہ باقی رہ جائیں گے. اگر حضور عیسائیوں کو درست قرار دے دیں تو عیسائی آپ کے دوست ہو سکتے تھے، صرف یہودی اور مشرک دشمن رہ جاتے. لیکن حضور جو پیغام لائے تھے اس کا اعلان یہ تھا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہود حضرت عزیر کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. نہ یہودیوں کو درست قرار دیا، نہ عیسائیوں کو درست قرار دیا، اور مشرکوں کی بت پرستی کو انتہائی گمراہی اور انسانیت کی بدبختی قرار دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنی بڑھ گئی. حضور نے دوست بنانے کے بجائے جس امر پہ اپنی توجہ کو مرکوز کیا اور جو تعلیم دی ہم کو، وہ یہ کہ اسلام اس امر کا نام نہیں ہے. حکومت اسلامی اس بات پر منحصر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں، بلکہ اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. آج بہت افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے جب دیکھتا ہوں وطن عزیز پاکستان میں ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی سرکار نے 22 سال کی ناکامی کو کامیابی سے بدلنے کے لیے الیکٹیبل کا چناؤ کیا. جن پہ کرپشن اور دھوکہ دہی کے الزامات عائد کیے، انہی کے ساتھیوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے. ناظرین گرامی مرتبت، جس مکتب میں، جس فکر میں، جس معاشرے میں
اور جس قوم میں، جس انسان میں سچ اور جھوٹ کی تمیز مٹ جائے تو آنکھوں پر لالچ کی ایسی پٹی بندھ جاتی ہے کہ انسان کو حقائق نظر نہیں آتے، اور اظہر من الشمس صورتحال میں رہنے کے بعد بھی اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اندھیرا ہے، یا اندھیری رات میں وقت گزار رہا ہو اور سمجھتا ہے روشن دن ہے۔ ناقص معیار کو اور ناقص مواد کو جمع کر کے مضبوط عمارت کبھی نہیں بنتی ہے۔ سرکار ختم مرتبت کے پہلے خطبے کے بعد سرکار دو عالم کی گزاری ہوئی زندگی اور مصیبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت ہمیشہ بلند راستے سے حاصل ہوتا ہے، علوی راستے سے حاصل ہوتا ہے، سفلی راستے سے کبھی بھی حکومت اسلامی یا حکومت اسلامی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو وہ منافقت کا نظام تو ہو سکتا ہے، وہ ڈپلومیسی کا نظام ہو سکتا ہے، اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔